اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو نبی کے پیارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو نبی کے پیارے ہر مشکل میں غوث اعظم ٹوٹ دلوں کے سہارے ہر مشکل میں غوث اعظم ٹوٹ دلوں کے سہارے اجڑوں کو کر دے گلزار اللہ اللہ کیا کہنا اجڑوں کو کر دے گلزار اللہ اللہ کیا کہنا قطب اولیاء غوث قلندر قطب اولیاء غوث قلندر ایسے ایک سے ایک ہے بڑھ کر قطب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک ہے بڑھ کر سارے اولیاء دیں گے سلامی جائیں غوث کے در پر سارے اولیاء دیں گے سلامی جائیں غوث کے در پر وہ ہے ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا وہ ہے ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا چور کو پل میں ولی بنایا نظر سے بگڑ بنائے چور کو پل میں ولی بنایا نظر سے بگڑ بنائی ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائے بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ کیا کہنا بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ کیا کہنا ایسے غوث کا ایسے غوث کا ہے یہ حافظ چھوٹ نہ ہاتھ سے دامن ایسے غوث کا ہے یہ حافظ چھوٹ نہ ہاتھ سے دامن بگڑ کام بنائے آقا قربان پہ تن من وہ کرتے ہیں بیڑا پار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارے انداز میں نعت پاک گنگنا رہے تھے آئیے پھر میں تقریر کے لیے دعوت سخن دوں
جناب مولانا اشرف رضا صاحب قبلہ کو، اور میں ان کو ان اشعار سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ نشان عظمت بزم جناح میں رہتا ہوں، نشان عظمت بزم جناح میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و اما میں رہتا ہوں۔ میں چل کر کہہ دیں سبحان اللہ، جناب غوث کی حفظ و اما میں رہتا ہوں، نشان عظمت بزم جناح میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و اما میں رہتا ہوں، اور کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں کہ میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، کہ میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، اور میں کچھ بھی صحیح وقت میرا نیک بہت ہے، میں کچھ بھی صحیح وقت میرا نیک بہت ہے، سیدہ زہرا کی مجھے ٹیک بہت ہے، سیدہ زہرا کی مجھے ٹیک بہت ہے، اور گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک کی پیشانی مجھے، اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ تو مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئیے بیان کے لیے جناب اشرف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی علماء کرام، سادات کرام اور سامنے بیٹھے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر ایک طرف علماء کرام تشریف فرما ہے، دوسری طرف سادات کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالی ہماری اس محفل میں حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے۔ آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مقدس پاکیزہ محفل، اس محفل کی نسبت دو چیزوں سے ہے، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی یعنی بڑے پیر غوث اعظم، اور دوسری پیر و مرشد حضرت سید حاجی محمود شاہ بخاری علی رحمہ کی نسبت سے ہے۔ دو نسبتیں ہمیں ملی ہے۔ ہم ان سیدوں کا شکریہ ادا کریں کہ ان کے صدقے سے ہمیں یہ دو نسبتیں ملی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے، اللہ تبارک تعالی نے ان اولیاء کرام کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا ضرورت تھی پیدا فرمانے کی؟
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکے۔ اب اس دین کو کون پھیلائے گا؟ اس دین کی کون کھیتی کرے گا؟ یہ دین آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو پیدا فرمایا، ایک اللہ والوں کو اور دوسری علماء کرام کو۔ یہ دین کو آگے بڑھائیں گے، دین کی آگے کھیتی کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ والے دین کو کیسے آگے بڑھائیں گے اور یہ اللہ والے دین کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں، یہ علماء کرام دین کو آگے کیسے پھیلائیں گے اور کیسے پھیلاتے ہیں۔ تو آپ کو ڈائریکٹ سیدھا سرزمین کشمیر پر نظر رکھتا ہوا آپ کو کشمیر لے چلتا ہوں۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی، جب انگریزوں نے پورے ہندوستان کے اندر قبضہ کر لیا، تو ہندوستان کے اندر پھر انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا۔ اس وقت جب انگریزوں کی حکومت تھی کشمیر کے اندر، تو وہاں جو بڑے بڑے پادری تھے، جو بڑے بڑے عیسائی تھے، انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی اسلام کو مٹایا جائے، نبی کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکالی جائے اور اسلام کو ختم کیا جائے۔ اپنا مذہب عیسائیت مسلمانوں کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر پھر دھیرے دھیرے مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر، اپنا دین اسلام چھوڑ کر، حضور کی محبت چھوڑ کر، حضور کا عشق چھوڑ کر دھیرے دھیرے لوگ عیسائی ہوتے جا رہے تھے۔ جب علماء کرام کو پتا چلا کہ کشمیر کے اندر مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت میں چلے جا رہے ہیں، عیسائیت دھرم قبول کر رہے ہیں، تو چند علماء کرام کی جماعت کشمیر میں پہنچتی ہے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، اسلام کو بچانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ چند علماء کرام جب کشمیر میں پہنچے تو وہاں بڑے بڑے پادری تھے جو عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم تھے۔ انہیں پتا چلا کہ یہاں علماء کرام کی ایک ٹیم آئی ہے اور یہ اپنے مذہب کو پھیلا رہی ہے اور ہمارے مذہب کے خلاف یہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ عیسائیت قبول نہ کرو۔ اللہ اکبر! جب انہیں پتا چلا تو وہ سیدھا اس وقت جو حاکم تھا وقت کا بادشاہ تھا کشمیر، وہاں گئے اور پادریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہاں چند مولوی لوگ آئے ہیں، چند علماء کرام آئے ہیں اور یہاں فتنہ بازی کر رہے ہیں اور ہمارے مذہب کے خلاف لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ انہیں جیل میں بند کریں۔ تو بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس نے کہا کہ کوئی ثبوت پیش کرو جس کی وجہ سے یہ پھنس جائیں اور انہیں پھانسی کے پھندے پر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری تھے، پادریوں نے کہا، حاکم صاحب، ہمارے پاس ایک ثبوت ہے، ہمارے پاس ایک دلیل ہے اور ان کے نبی کی یہ ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبیوں جیسے ہوں گے۔ آپ یہ حدیث انہیں بتائیں۔ اللہ اکبر!
उस हाकिम ने कहा ठीक है। हुक्म हुआ, सिपाहियों को भेजा गया कि जो ये चंद लोग बाहर से आए हैं, उलमाए किराम के मौलवी चंद लोग आए हैं, उन्हें मेरे दरबार में बुलाया जाए। एक सिपाही गया। जब वो उलमाए किराम बादशाह के दरबार में पहुंचे, उस बादशाह ने कहा, हाकिम ने कहा कि आप यहाँ फितनाबाजी फैला रहे हैं, आप यहाँ दंगा करना चाहते हैं। तो उलमाए किराम की टीम ने कहा, एक वक्त के हाकिम, एक वक्त के बादशाह, हम फितनाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने इस्लाम को उगा रहे हैं, इस्लाम को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, हम यहाँ झगड़ा नहीं करना चाहते। उस हाकिम ने कहा, क्या ये तुम्हारे नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों जैसे हैं? उन्होंने कहा, हाँ ये हमारे नबी की हदीस है। हाकिम ने कहा कि अगर आप सच्चे उलमाए हक हो, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए थे और तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दे जिंदा नहीं किए। अगर तुम उलमाए हक हो तो मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करो। क्या कहा? मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करो। इतना कहना था कि उलमाए किराम का पसीना छूट गया। उलमाए किराम का पसीना छूट गया। का अगर मुर्दे जिंदा नहीं कर सकते तो यहाँ ऐलान करना पड़ेगा कि हमारा मजहब भी झूठा है, हमारे नबी की हदीस भी झूठी है और हमारा नबी भी झूठा है। अल्लाहु अकबर। जब ये हाकिम ने कहा तो उलमाए किराम की जो टीम थी सामने खड़ी थी, उलमाए किराम की टीम ने कहा, एक वक्त के हाकिम, हमें मोहलत दीजिए, हमें 40 दिन के लिए मोहलत दीजिए, फिर हम मुर्दा जिंदा कर देंगे। हाकिम ने कहा ठीक है, 40 दिन तो अब निकल जाएंगे। हाकिम ने कहा, सिपाहियों से कहा, इन्हें ले जाओ और जेल के अंदर बंद कर दो, 40 दिन बंद कर दो। कहा कि 40 दिन के बाद अगर मुर्दा जिंदा ना किया तो सामने फंदा दिख रहा है फांसी वाला, वहां आपको लटकाया जाएगा, फांसी दी जाएगी। ये हुक्म था वक्त के बादशाह का। अब चंद उलमाए किराम की टीम जेल में बंद है, रो रो कर रब की बारगाह में अरीजा पेश कर रही है, मौला ये हमारी जात का मसला नहीं है, ये तेरे दीन का मसला है। मौला ये हमारी जात का मसला नहीं है, ये तेरे नबी के जात का मसला है। अगर हम मुर्दा जिंदा ना कर सके तो हमें फांसी भी दी जाएगी, लेकिन हम फांसी से नहीं डरते हैं, लेकिन लोग ताना देंगे। अल्लाहु अकबर। वो गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में सजदा रसीद होकर दुआएं कर रहे थे। दुआएं करते करते 40 दिन गुजर गए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही 40 दिन गुजरते हैं, हाकिम ने कहा, एक सिपाही से कहा, जाओ जो उलमाए किराम की जो जमात है जेल में बंद है, उन्हें पैगाम सुनाया जाए कि आपको बादशाह ने बुलाया है। एक सिपाही जब जाता है और कहता है, ए मौलवी हजरात, आपको हमारे बादशाह ने बुलाया है। जब ये सुना, उन्होंने सर सजदे से उठाया है, आंखों में आंसू है, दिल हुजूर की तरफ लगा हुआ है। अल्लाहु अकबर। जेल से निकलते हैं, सीधा उस बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। नजरें भी बादशाह की तरफ है, लेकिन सामने तो बादशाह को देख रहे हैं, लेकिन दिल हुजूर की बारगाह में झुका हुआ है। नजरें तो बादशाह के सामने, लेकिन वो दिल की नजरें गुंबद खजरा के सामने झुकी हुई थी। रब की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं, मौला आज आखिरी फैसला है, अगर इस फैसले में हम कामयाब हो गए तो ठीक है, अगर नाकाम हो गए लोग ताना देंगे। फिर वो दिल से दुआ निकलती है, रब की बारगाह में पहुंचती है, फिर हुजूर के गुंबद खजरा से टकराती है। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, आज तेरे चंद उलमा फंसे हुए हैं, या रसूलुल्लाह मदद फरमा दीजिए। या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है, दिल से निकल रही है। जब ये दिल से दुआ निकलती है, मेरे आका गुंबद खजरा से हमदान में बैठे हुए सैयद
علی ہمدانی سے کہتے ہیں بیٹے سید علی جاؤ کشمیر میں میرے چند امتی میرے چند چاہنے والے پھنسے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ جب حکم پہنچتا ہے سید علی ہمدانی کے پاس وہ ہمدان سے آتے ہیں اور کشمیر پہنچ جاتے ہیں. اس وقت جج بیٹھا ہوا ہے, وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, زور زور سے چلا رہا ہے اور کہتا ہے اے علماء سنو سنو, کیا تم مردے زندہ کر دو یا بڑے مجمع میں کہہ دو ہمارے نبی بھی جھوٹے ہیں, ہمارے نبی کی حدیث بھی جھوٹی ہے, ہمارا مذہب بھی جھوٹا ہے. تو سید علی ہمدانی کا ایک پاؤں کشمیر ایک پاؤں ہمدان میں ہوتا ہے, دوسرا پاؤں کشمیر میں ہوتا ہے. جیسے ہی جج بول رہا تھا اپنی کرسی میں مست ہو کر بول رہا تھا, اس وقت سید علی ہمدانی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے وقت کے بادشاہ چپ ہو جا, اب میرے سے سوال کر کیا کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ تو گھمنڈ کر رہا تھا کرسی پر. آج بھی کچھ لوگ ایک کرسی مل جائے, سرپنچ کی کرسی مل جائے پورے گاؤں کو اٹھا ڈالتے ہیں, سرپنچ کی مل جائے تو پورے گاؤں کو برباد کر دیتے ہیں, تو پھر بڑی کرسی مل جائے تو پھر انہیں لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ غریب نہیں, یہ غریب اسے نیچے بیٹھنا چاہیے. میں وقت کا بادشاہ ہوں, وقت کا سرپنچ ہوں, لیکن اللہ اکبر اسی طرح وہ تکبر اور گھمنڈ کے اندر بادشاہ پکار رہا تھا, زور زور سے چلا رہا تھا. لیکن اللہ اکبر سید علی ہمدانی جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وقت کے بادشاہ تو کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے ہیں. ارے میں نبی نہیں ہوں, اولاد نبی ہوں, میں نبی نہیں ہوں, نبی کا غلام ہوں, مجھے بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. جب اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کا پسینہ چھوٹ گیا, بادشاہ کی کرسی کانپنے لگی. اللہ اکبر. پہلے تو وہ بادشاہ خود چلا رہا تھا, اپنا گھمنڈ کر رہا تھا, تکبر سے اچھلا ہوا تھا, لیکن جب اللہ کے ولی کا جلال ان کے سامنے آتا ہے سامنے کرسی بھی ہلنے لگ جاتی ہے. سید علی ہمدانی فرماتے ہیں اے وقت کے بادشاہ اگر تو کہتا ہے تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں تو کیا تو مردے زندہ کر کے بتا. لیکن نہیں کرتا ہے, یہ غلام جاتا ہے مردے زندہ کرتا ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا. سید علی ہمدانی جاتے قبرستان, بادشاہ بھی ساتھ میں ہیں, بولتے کون سے مردہ زندہ کرنا ہے. بادشاہ نے اشارہ کیا, سید علی ہمدانی نے اپنے انگونے کا اشارہ کیا, قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. اتنا کہنا تھا قبر پھٹی, مردہ زندہ کھڑا ہو گیا, مردہ زندہ کھڑا ہو گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ماننا پڑے گا اسلام جو پھیلایا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی نظروں سے پھیلا ہے, اللہ کے ولیوں نے پھیلایا ہے. یہ اسلام جو آج ہماری بستیوں کے قریب جو مذہب اسلام نظر آ رہا ہے یہ سید محمود شاہ بخاری کی نظر کرم ہے, جس بستی سے گزرتے تھے کایا پلٹ کے رکھ دیتے تھے. ارے جس گاؤں سے سید محمود شاہ بخاری گزرتے تھے اس گاؤں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے تھے, اور جس گاؤں سے گزرتے شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے, بھوت پریاں بھاگ جاتے تھے. آج کہتے ہیں بھوت بڑھ گیا, کوئی کہتا ہے جنات بڑھ گیا. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ دنیا تو پہلے کیوں نہیں تھے بھوت بلا. اللہ والے تھے, اللہ والے جس گلی سے گزرتے جنات گلی چھوڑ کر چلے جاتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے تو رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن آج تو سچے کون ہیں پہچان بھی نہیں پا رہے ہم. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سید صاحب بیٹھے ہیں, معاف کرنا میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. آج ہر کوئی سید بن رہا ہے, ہر کوئی کہہ رہا میں بھی سید ہوں, میں بھی پیر طریقت ہوں. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم نے جو صحیح سید ہے, سادات ہے, ان کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے
اور तवीज़ चक्कर वाले बाबों के पीछे हम पड़ गए हैं। हमने सैयदों का दामन छोड़ दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज ये मामला है, एक पीर के मुरीद होने के बाद में दूसरे पीर का मुरीद नहीं हो सकता, लेकिन आज हम हर कोई के मुरीद बन गए। देख लिया कोई पीर बाहर से आया, उसका मुरीद हो गया, ये पीछे वाला पीर पुराना, ये तो पुराना हो गया, हम नया पीर पकड़ेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नए पीर आए कहां से हैं? पीर तो वही चल रहे हैं पुराने वाले, सादात तो वही चल रहे हैं जो सजरा इमाम हसन और इमाम हुसैन से जाकर मिलता है, वही सजरा चल रहा है। उनके दामन को हमें पकड़ना चाहिए। हम तो वो बाबाओं के चक्कर में अपना ईमान भी बेच डाला। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पीर एक ही होना चाहिए, एक ही पीर का दामन थाम लो। हमारा मजहब एक, हमारा इस्लाम एक, हमारा कुरान एक, हमारा नबी एक, सब कुछ एक। पीर तो कहां से? फिर एक ही पीर को थाम लो, कैसा भी क्यों ना हो, चाहे नमाज ना ही पढ़ता हो, लेकिन थाम लो। लोग कह सकते हैं यार ये तो नमाज ही नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो जो कब्रिस्तान के अंदर सो रहे हैं उनके पास सब कुछ है। अगर उनके पास नहीं है तो दूसरी पीढ़ी में सब कुछ है। अगर उनके पास नहीं है तो ये सजरा गौसे आजम से जाकर मिलता है। वो गौसे आजम एक ही नजर से, एक ही इशारे से किश्ती को पानी से बाहर निकाल देते हैं। उससे बढ़कर कोई पीर है? गौसे आजम से बढ़कर कोई पीर नहीं है। उन पीरों से जाकर सैयद महमूद शाह बुखारी का सजरा मिलता है। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? फिर क्यों दर को छोड़कर भाग रहे हो? एक तवीज बना दिया, हम ठीक हो गए, पूरा के पीछे लग जाएंगे। हाँ, ये अल्लाह के वली है। हमारी तबीयत खराब थी, ठीक हो गई, ये करामत जाहिर हो गई। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सच्चों का दामन मजबूती से थाम लो। जो अल्लाह के वली हैं सच्चे, उनके दामन को मजबूती से थाम लो। अरे दुनिया की चौखट से हमें कोई मतलब नहीं है। आज दुनिया की चौखट में सलाम कर रहे हैं, जिस चौखट को सलाम करना था उस चौखट को हमने छोड़ दिया और एक दुनिया के सामने खड़े हो गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कब्र का मंजर, कब्र के अंदर ये दुनिया का चौकीदार काम आने वाला नहीं है, ये अल्लाह के वली काम आने वाले हैं। जिस वली के दरबार में हम सलाम किया है, ये वली काम आने वाले हैं। जिस वली का हमने साथ दिया है, जिस वली को अपने हाथ से पानी पिलाया है, ये कई मैदान महशर के अंदर कहेगा, मौला ये मेरा मुरीद है, इसकी बख्शिश फरमा दे। ये मेरा मुरीद है, इसकी बख्शिश फरमा दे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो काम आने वाली चीज थी उसको हमने छोड़ दिया, जो ना काम आने वाली चीज थी उसको हमने मजबूती से थाम लिया है, पकड़ लिया है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कब्र के अंदर जो काम आने वाली चीज है उसी को मजबूती से थाम लो, उसी को मजबूती से थाम लो। अरे कब्र से कोई भी बचने वाला नहीं है। वक्त का शहंशाह क्यों ना हो, वक्त का बादशाह क्यों ना हो, ए अपनी जमीनों पर इतराने वालों और अपनी हुकूमत पर इतराने वालों और अपनी चपरासी कुर्सी पर इतराने वालों, ये कुर्सी 2 साल या 5 साल की है, लेकिन कब्र की वो जिंदगी, कब्र की वो जिंदगी, ये 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद में कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन वो कब्र की वो जिंदगी है ना, वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। उस कब्र में एक दिन हमें जाना है, एक दिन जरूर जाना है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात बहुत लंबी हो गई, अब अपने गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों के दरबार में हम जाए तो क्या मिलता है? कुछ लोग कहते हैं क्यों जाते हो अल्लाह के वलियों के दरबार में?
یہ تو شرک ہے، نہیں جانا چاہیے غوث اعظم کو، نہیں ماننا چاہیے، نعرہ لگاتے غوث اعظم کا، یہ کیا ہے غوث اعظم؟ لیکن ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت والے ہیں، ہم پیرانے پیر کے نام سے ہی چیز کی شروعات کرتے ہیں، ہر مہینے 11 والے پیر کو ہم مانتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر، دل میں خیال پیدا ہوا، میں اتنا گناہگار، اتنا پاپی، کوئی ایسا کوئی اللہ والا ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ مجھے معاف کر۔ اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، جب گھر سے نکلتا ہے راستے میں ایک عیسائیوں کا راہب ملا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ جناب میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کوئی اللہ والا بتا دے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ جب اتنا سنا راہب نے دیکھا 99 آدمیوں کا قاتل ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں مجھے معافی کا پروانہ مل جائے۔ کہا جناب 99 قتل کرنے کے بعد اب کہہ رہا ہے کہ رب مجھے معاف کر دے، اب تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، اب تجھے رب معاف نہیں کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس نوجوان نے جو 99 قتل کیے تھے اس نے تلوار نکالی اور اسی کا دھر الگ کر دیا۔ پہلے 99 قاتل تھا، اب 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا ہے، پلٹ گیا، گھر واپس جاتا ہے۔ پھر کہیں دن گزرتے ہیں، پھر دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے میں اتنا بڑا پاپی، اتنا گناہگار، 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے میں نے، ایک دن قبر میں جانا ہے، وہاں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ اللہ اکبر، اب گھر سے نکلتا ہے، کوئی اللہ والا مل جائے، میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا جائے، رب مجھے معاف کر دے۔ گھر سے نکلتا ہے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں جناب مجھے کوئی اللہ والا بتا دے جو میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا یہاں سے کہیں دور فیصلے پر اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلا جا، وہ تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان 100 آدمیوں کا قاتل ہے، نکل جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ ادھر جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو ایک خاص مقام پر لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح کو ایک الگ جگہ پر لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ جہنمی ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا 100 آدمیوں کا قاتل ہے تو کیا ہو گیا، لیکن یہ تو جا رہا تھا اللہ کے ولیوں کے دربار میں، اللہ کے ولیوں کے پاس میں جا رہا تھا۔ جب آپس میں جھگڑا ہوا، یہ بات رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ رب نے کہا فرشتوں لڑو نہ، اے فرشتوں جہنم کے فرشتوں سنو، اے جنت کے فرشتوں سنو، زمین کو ناپا جائے، اگر زمین اللہ والوں کے قریب ہے تو اے جنت کے فرشتوں تمہاری مرضی چاہے لے جانا، اگر دور ہے تو اے جہنم کے فرشتوں تمہاری مرضی چاہے لے جانا۔ اللہ اکبر، زمین کو ناپا جا رہا ہے، ادھر رب کی طرف سے حکم آتا ہے اے زمین سمٹ جا، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے تو کیا ہو گیا، لیکن جا رہا تھا میرے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، میرے خاص بندوں کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب زمین کو ناپا گیا ہے تو زمین اللہ والوں کے قریب ہو جاتی ہے، رب کی طرف سے پیغام آتا ہے اے جہنت کے فرشتوں لے جاؤ اسے ایک خاص مقام پر لے جاؤ۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ شخص جنہوں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا تھا، لیکن نیت کیا تھی، اللہ والوں کے دربار میں جانے کی نیت تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 100 آدمیوں کا قاتل جنت میں جا سکتا ہے تو ہم تو اس غوث کے ماننے والے ہیں، عبدالقادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ اگر انہوں نے میدان محشر کے اندر یہ کہہ دیا اے مولا یہ میرے ماننے والے ہیں اور میرا ہی نعرہ لگانے والے ہیں، تو غیب سے آواز آئے گی اے مرے فرشتوں انہیں
انہیں جنت میں لے جاؤ، انہیں جنت میں لے جاؤ۔ تو پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ولیوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اور جو صحیح سادات ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج نئی نئی جماعتیں نکل رہی ہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑا پیر کہہ رہا ہے، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے، وہ بھی بولتا میں اللہ کا ولی ہوں۔ کڑے پہنے ہوئے بڑے بڑے، وہ بولتا میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ بڑے بڑے کڑے پہننے والے اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننے والے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو لوگوں نے دیکھا تھا محمود شاہ بخاری کو، اور کوئی اللہ کا ولی دیکھنا ہے، اللہ کا سچا دیکھنا ہے تو مبارک حسین کو دیکھ لو۔ ایسے لوگ، مبارک شاہ بخاری جیسے لوگ بار بار نہیں ملتے ہیں۔ یہ ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ آج وہ ہمارے سامنے زندہ صحیح سلامت ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم ناز کرتے ہیں تو ان کے قدموں میں آ کر 2 منٹ 5 منٹ بیٹھا کرو، بیٹھا کرو۔ یہ دیکھ بھی نہیں پا سکتے ہیں، لیکن پھر تو وہ دل تو دیکھ رہا ہے نا، دل دیکھ رہا ہے۔ اگر ان کی نظر کرم لگ گئی تو انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا آ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند کا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ کیا دمے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ، میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کس قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو سادات کرام کے بیچ میں بیٹھ کر پھر سے میں کلمہ توبہ استغفار کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسٹیج پر بیٹھے جو علماء کرام ہیں میں ان سے مؤدباً اپیل کروں گا کہ جو بھی یہاں تشریف لائے مائک پر وہ زیادہ وقت نہ لیں، بلکہ کیونکہ آنے والے مہمان بھی ان قریب آنے والے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر میں نعت پاک گنگنانی سید چراغ شاہ صاحب کے بلا کو میں ان اشعار سے دعوت سخن دیتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اور لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آئیے نعت پاک گنگنانے کے لیے سید چراغ شاہ صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ،
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کھوٹیاں تیری ماں تو علی یوسف لگے اٹھاوالے ٹور پہ او مصر دے والے جاندیاں پیر سنبھالے قلم تو لکھیا جاندہ نہیں تیرا درد حوالہ قلم تو لکھیا جاندہ نہیں تیرا درد حوالہ بردہ بن کے ٹر پیا یوسف بردیاں دار کوالا بردہ بن کے ٹر پیا یوسف بردیاں دار کوالا قصہ درد فراق والا مول نہ جاتا چھویا لاڈلا پتور یعقوب نبی دا مصر روانہ ہویا لاڈلا پتور یعقوب نبی دا مصر روانہ ہویا ٹالیاں رکسو ٹل دیوں نہیں پٹھیاں سدھیاں لے کھان ٹالیاں رکسو ٹل دیوں نہیں پٹھیاں سدھیاں لے کھان اوہ پیش بندے دے آون جو انو چولے کھان اوہ پیش بندے دے آون جو انو چولے کھان راوچ قبر رہن دیائی سچے رب دا پانا ماں دی قبر دی مٹیوں لے کے اکی سرما پاوا یا ایتھے تیری دیدی ہو جاوے یا ایتھے ڈکے مر جاوا یا ایتھے تیری دیدی ہو جاوے یا ایتھے ڈکے مر جاوا کوڈیا تو سستاو کیا میرا لال پیارا کوڈیا تو سستاو کیا میرا لال پیارا دیس نو چھڈو کے پردیسی ہویا یوسف دردا مارا دیس نو چھڈو کے پردیسی ہویا یوسف دردا مارا آکی حال یوسف دعوے کی دکھوانی ماں میرے آکی حال یوسف دعوے کی دکھوانی ماں میرے میری جانو اکلی ہوئی جدن پالے گھیرے میری جانو اکلی ہوئی جدن پالے پھیرے تور پیا کنیان نو چھڑتے شاید پھر نہ آواں تور پیا کنیان نو چھڑتے شاید
پھر نہ آوا پکارے نو دیان تو تھاوا ماوا جنت دیا ٹھنڈیاں چھاوا پکارے نو دیان تو تھاوا ماوا جنت دیا ٹھنڈیاں چھاوا جات ویری مل پہ ماں پہ مختار جو تیرا مڑ کے اتنے آڑا جوگی والا پھیرا مڑ کے اتنے آڑا جوگی والا پھیرا بیڑا وچھڑن بائی لتے روگ اول ماوا تجھو وچھڑن پوتر کونے اونانو جھلے بیڑا تجھو وچھڑن پوتر کونے اونانو جھلے نام خدا دا اٹھ مائے یوسف وچھڑیا جاندہ اجڑیا باغ بہارا دیسی موسم نکھریا جاندہ کچیاں ٹہنیاں ٹوٹ سن جڑے سن نالو اندھیری مادی قبر تے کوکے مسلم یوسف جادی ویری السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبریل کہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی کہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی آئیے بلا تاخیر میں نعت پاک گنگنانے کے لیے دعوت سخن دوں جناب قاری مراد صاحب کی بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہاں مجرم کو ملتی
جزائیں بھی عطائیں بھی وہاں مجرم کو ملتی ہے، جزائیں بھی عطائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے، مدینے میں جو لگتی ہے، عنایت ہو تو ایسی ہو، مدینے میں جو لگتی ہے، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جونے سے پر، رہے جاری جونے سے پر، تلاوت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، اور دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آئیے پھر بلبل باغ مدینہ جناب ستام صاحب سے قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں نعت پاک گنگنائیں۔ جمال نور کا منظر نبی نبی بولے، جمال نور کا منظر نبی نبی بولے، درے حرم کا کبوتر نبی نبی بولے، مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جمال نور کا منظر نبی نبی بولے، درے حرم کا کبوتر نبی نبی بولے، اور ہمارے دل کے موبائل میں ایسی صاحبہ کی، ہماری سانس کا ٹاور نبی نبی بولے، ہماری سانس کا ٹاور نبی نبی بولے۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء ذی وقار، سادات کرام، شعراء اعظام اور دیگر علماء کرام، اور پنڈال میں تشریف فرما بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں جیسے میں پڑھوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، بڑی خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم موقع عنایت فرمایا جس میں ہم سب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ نعت پاک کا چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ
بخشی مینو کم بن جادا میرا سارے کہہ دے مولا تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ بھی نہ جانا کد تو بھی کہہ چھڑ میرا اور میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جوان کولو جڑے نیویاں نال نبھائی ہم اپنے نصیب پہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ ہماری عشرت ان حضرات سے ہے کہ صدقے جوان انہاں اچھیاں کولوں جڑے نیویاں نال نبھائی تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں لج پالا دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہ دے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے غر رہ دے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے